البشر من وجہ کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آئی تھی یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سلسلے دے سجائی گئی۔ محترم ملک اللہ دیتا صاحب تھائیم انہوں نے اس محفل دا اہتمام و انتظام کیتا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہوں نے محبت کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی دوست جتھے چل کے آئیں سارے کو قدم قدم تے لے کے عطا فرمائے۔ دوستان محترم، چند منٹ دی حاضری ہے، زیادہ دیر گفتگو نہیں، یہ چند لمحے چند لحظے توجہ میرے آلے پاس رکھسو، عشق مصطفیٰ تو دے سینے وچ ہوئے، نظر مدینہ وچ ہوئے۔ لمبی چوڑی گفتگو میں نہیں کرنی، مختصر وقت دے اندر میں اپنی گفتگو سے مٹیسا توجہ دے نال سماعت فرمیسو۔ محفل میلاد شریف دیئے میں چند ایک گالیں تسا دوستاں دے بلکہ تاکو اج ایک واقعہ سنا دینا۔ سبحان اللہ۔ تو واقعہ کیڑا سنا ہوا؟ معراج دا۔ دوستان محترم، اسا اہل سنت جماعت الحمدللہ سادہ عقیدہ ہے کہ اللہ دا ہر نبی شان والا، بولو اللہ دا ہر نبی شان والا، اونچی آواز ہر نبی، اللہ نے ہر نبی کو مرتبہ عطا فرمایا، ہر نبی کو شان عطا فرمایا، ہر نبی کو کمال عطا فرمایا، ہر نبی کو معجزے عطا فرمایا، لیکن جڑا معجزہ معراج خالق کائنات نے سادے نبی کو عطا فرمایا، بیا کہیں نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ الحمد سادہ عقیدہ ہے کہ نبی دے جتنے یار ہیں سادے سردار ہیں۔ نبی دے جتنے یار ہیں سادے اچھے آواز اور سادے سردار ہیں۔ اور دوستان محترم، اسا اہل سنت جماعت، اسا انبیاء دی شان کو منن والے، صحابہ کرام دی عظمت کو منن والے، اہل بیت دی عظمت کو منن والے، اولیاء کرام دی شان کو منن والے، اسا دربارہ تے بنن والے، الحمدللہ سادہ عقیدہ اللہ دا نبی ہر نبی شان والا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو شان عطا فرمایا ہے، مرتبہ عطا فرمایا ہے، کمال عطا فرمایا ہے، معجزے عطا فرمایا ہے۔ اسا ہر نبی دا شان بیان کرن منے دے ہویا، اسا اپنے نبی دا شان بیان کرن۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بولو اسا اپنے نبی دا شان بیان کریں دے ہیں۔ اور دوستان محترم بول کے یہ چاہاں کہ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے صاحبزادے، حضرت یعقوب علیہ السلام دے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑا حسن عطا فرمایا، اتنا حسن عطا فرمایا کہ مصر دیا عورتاں انگلی کٹ بیٹھیا، سبزی کٹے دے ہویا یا پھل کٹے دے ہویا، اپنے ہتھاں دیا انگلی کٹ بیٹھا پر یوسف دے چہرے تو نگاہ نہیں ہٹے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ یوسف دے چہرے تو نگاہ نہیں ہٹے، بولو بولو یوسف دے چہرے تو نگاہ نہیں ہٹی۔ نہیں ہٹی۔ اور دوستان محترم، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور تیرے نام پہ سر کٹواتے ہیں مردان عرب۔ اور اگر اس شعر دا تقابلی جائزہ کیتا وجہ حسن یوسف، توجہ ہے حسن یوسف، میں وکرہ وکرہ لفظ کر کے تو آپ کو سمجھاونا چاہتا ہاں کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام دے حسن کو چہرے کو ڈٹھا گیا، زیارت کیتی گئی۔ حسن یوسف پہ کٹیں یعنی کہ بے اختیاری طور دوتے کٹ گیا، جان بوجھ کے نہیں کٹیا، جان بوجھ کے کیا پتہ لگ ونیا نہ کٹے نا۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں، کیڑا علاقہ ہے؟ مصر دا۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، انگشت آدھے انگلیوں کو، انگلیاں کٹیا گیا، بے اختیاری
غیر فطری طور غیر ارادی طور دے ہوتے انگشت زنا مصر دیاں عورتاں دیاں انگلیاں کٹیج گیا یوسف دے چہرے کو دیکھ کے سبحان اللہ یوسف دے تیرے نام پہ سر کٹواتے ہیں گل کو سمجھے نہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور تیرے نام پہ سر کٹواتے ہیں مردان عرب یوسف علیہ السلام دے چہرے کو ڈٹھا گیا علاقہ مصر دا ہی عورتاں مصر دیا عورتاں انگلیاں کٹی جیا غیر ارادی طور دے ہوتے یوسف دے چہرے کو دیکھ کے اتنا چہرہ نہیں دکھا تیرے نام پہ سر کٹواتے ہیں چہرہ نہیں دکھا بلکہ میرے محمد کا صرف نام سن کے سر کھڑے کٹے چہرہ نہیں دکھا تیرے نام پہ تیرے نام پہ سر کٹ انگلیاں نہیں کیا پہ کٹویں دیں سر کٹواتے ہیں جان بوجھ کے کھڑے کٹویں دیں یہ نہیں کہ سر کٹیج گئے ہیں غیر ارادی طور نہیں تیرے نام پہ سر کٹواتے ہیں مردان عرب اتھا مصر دیا عورتاں اتھا عرب دے مرد اتھا کنے انگلیاں کٹی جائیں اتھا کنے سر پہ کٹی دیں اتھا یوسف دے چہرے کو دکھا ہے اتھا مجھ محمد دا نام سنیا ہے سبحان اللہ صرف نہ دے ہوتے اور دوستان محترم توجہ دے نال سماعت فرماؤ حضرت یوسف علیہ السلام دے دور دے وچ قحط پہ گیا گل یاد آ گئی ہے حسن یوسف تو گل چلی ہے دساواں چا کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا حسن عطا فرمایا دوستان محترم یوسف علیہ السلام آپ مصر دے بادشاہ ہیں آپ دے دور دے وچ آپ دے علاقے دے وچ آپ دے ملک دے وچ قحط پہ گیا اور قحط ختم تھی میری امت میری قوم میرے کو منگسی میں کتھوں دے سا آپ دے رب دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی کتھا عرض کی تھی رب دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی مولا 3 مہینے رانن قحط ختم تھی ہونے دے وچوں نواں گلا آمن دے وچوں مہربانی فرما قحط پہ گیا ہے میری رعایا میرے کو منگسی میں تو پوری نہیں کر سکتا مولا کرم نوازی فرما کوئی سبب پیدا فرما میں ہاں رب دے فرمایا یوسف ٹائم منگیا ہے تو میرا نبی ہے میں رب تے کو عطا کرے گا ہاں دوستان محترم توجہ دے نال سماعت فرمے سو یوسف علیہ السلام نے عرض کیتا مولا کیویں عطا کرے گا ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے یوسف تے کو جو اتنا حسن عطا فرمایا ہے ون مصر دے بازار وچ بیٹھی چہرے تو نقاب ہٹا کے اعلان کر گئے کہ جیڑا جیڑا تیرے چہرے دی زیارت کرے سی 3 مہینے بھوک کے نہ لگ سی مصر دے بازار وچ بیٹھی چہرے تو نقاب ہٹا اعلان کر جیڑا جیڑا تیرے چہرے دا دیدار کرے سی 3 مہینے بھوک کہنا لگ بول بولو 3 مہینے بھوک کہنا لگ سی اتحاد تے میرے لاجپال نبی نے ایہا گل اپنے صحابہ کرام کو سنائی تے صحابہ کرام نے عرض کیتا سونیا یوسف دے ملک دے وچ قحط پہ گیا رب دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا رب نے سبب بنایا تے سبب کیا بنایا کہ یوسف دے چہرے کو جڑا دیکھ سی 3 مہینے بھوک نہ لگ سی سونیا جڑا یوسف دے چہرے کو دیکھے یوسف دے رعایا یوسف دے امتی یوسف دی قوم اگر یوسف دے چہرے کو دیکھے انہیں کو 3 مہینے بھوک نہ لگے سونیا اسا جو توحادہ دیدار کرے نے ایسا کو کیا مل سی سبحان اللہ سبحان اللہ یوسف دا یا مولا اے پیارے آقا اسا جو توحادہ دیدار کرے نے ساکو کیا مل سی تو حضرت میرے لاجپال نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ او یوسف ہی میں محمد ہاں رب دا محبوب فرق تا ہے سونے کیویں فرق آسی یوسف دے چہرے دی زیارت کرن والے 3 مہینے بھوک نہ لگے اسا توحادہ دیدار کرے نے ساکو کیا مل سی تو حضرت میرے لاجپال نبی نے ارشاد فرمایا من رانی اور من رانی فرمایا جڑا میں کو دیکھنے اگر میں کو نہیں دیکھ سکیا جڑا میں کو دکھی میں دے ہوں کو دیکھنے
بولو یوسف دا دیکھنا شرط ہے شرط ہے میرے نبی نے فرمایا من رآنی جڑا میں کو دیکھے اور رآ من رآنی میں کو نہیں دیکھ سکیا تو ان کو دیکھے جڑا میں کو دٹھی ودا ہے فرمایا من رآنی اور رآ من رآنی فرمایا جڑا میں کو دیکھے میں کو نہیں دیکھ سکیا میرے کہیں دیکھنے والے کو دیکھے یعنی میرے نبی نے کہیں صحابی کو دیکھنے سوریا فائدہ کیا دیسی تو حضرت میرے لاجپال نبی نے ارشاد فرمایا لا یمس النار فرمایا میں کو دیکھے میں کو نہیں دیکھ سکیا میرے کئی صحابی کو دیکھے ان کو فائدہ یہ تھی کہ قیامت علی دیوار کو جہنم دی آگ کو نہیں لگ رہی سبحان اللہ جڑا یوسف کو دیکھے 3 مہینے بھوک نہ لگ سی جڑا میرے نبی دے چہرے کو دیکھے یا میرے نبی دی زیارت نہیں کر سکیا میرے نبی دی زیارت کرن والے دی زیارت کرے میرے نبی نے فرمایا قیامت علی دیوار جہنم دی آگ نہیں لگ رہی سبحان اللہ بولو جہنم دی آگ نہیں لگنی اسا حسن یوسف دے بھی قائل ہیں لیکن فرق کیا ہے کہ حسن یوسف او ہے کہ جیندے ہوتے نگاہ پویا نگاہ ہٹ دی نہ ہے میرے نبی دا حسن او ہے کہ جیڑا دیکھنا چاہویا نگاہ ٹک دی نہ ہے حسن یوسف ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اسا یوسف علیہ السلام دے حسن دے قائل ہے ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور موسیٰ کو کلیمی کی ہے نعمت بخشی اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی اور ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی اور دوستان محترم میں چند اشعار دے تو حق دسا دیتا ہے کہ ہی بے پردہ زیارت دنا ہے معراج بولو ہی تحفے دی تبدیلی بھی ہو گئی مولا ہن اجازت رب نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ اجازت ہی دے نا پر ایمیں کر جیڑی اپنی گناہگار امت کو بخشوامن دا وعدہ کی تھی وینے نا تیری امت واسطے بھی ایک تحفہ دیونا چاہتا سبحان اللہ تیری امت واسطے ایک تحفہ آپ کہتے خوش قسمت ہے کہ رب نے سادے دیر تحفے بھیجیں سبحان اللہ رب نے سادے دیر تحفے بھیجیں اور توجہ دے نال سماعت فرمائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی تو مولا تیرا بڑا احسان میری امت واسطے کیڑا تحفہ دینا چاہنے رب نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ تیری امت واسطے میرا بہترین تحفہ ہی 50 نماز سبحان اللہ کتنے نمازاں 50 بولو بولو کتنے نمازاں کئی بندے پریشان تھی بیٹھے بھائی اگے سارے کو 5 نہیں پڑھی نا تو پیر 50 گالے چ پئی ویندے 50 نماز دا تحفہ کتنے نمازاں 50 نماز دا تحفہ گھن کے سرکار واپس روانہ ہو پہ بیت المعمور تے فرشتے کھڑے انہوں نے نہیں روکیا 7ویں آسمان تے حضرت ابراہیم انہوں نے بھی نہیں روکیا جڑ ویلے آئے نا 6ویں آسمان دے ہوتے اگو کھڑے ان موسیٰ کلیم اللہ اور جنہوں 9 باری طور پہاڑ دے ہوتے کھڑ کے عرض کی رب ارنی انظر الیک اے میرے رب دیدار کرا میں تے کو دیکھنا چاہنا 6ویں آسمان تے کھڑے انہوں نے روک کیتا سلام ہویا سلام تو بعد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یار جو یار دے کول ویندے کوئی تحفہ گھن کے ویندے تسا کوئی تحفہ گھن کے گئے ہوسو جڑ ویلے مہمان واپس آمن لگتے وال میزبان یار بھی کوئی تحفہ دیں دے رب دے تو کوئی تحفہ دیتا ہو سی سونیا اے دساؤ آپس ایتا تحفے بانٹ کے تو اپنی امت واسطے کشا کی دیاں دے وے امت واسطے بھی کشا کی دیاں دے وے تو حضرت میرے لاجپال نبی نے ارشاد فرمایا ہاں اے موسیٰ اللہ نے میری امت واسطے بہترین تحفہ دیتا ہے 50 نماز سبحان اللہ موسیٰ کلیم اللہ عرض کیتا سونیا میری امت 2 نہ پڑھ دی ہے تیری امت 50 کتا پڑھ سی معلوم کیا موسیٰ کلیم اللہ کو بھی سادے حال دا پتہ ہے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی سادے حال دا پتہ ہے سونیا میری امت 2 نہیں پڑھ دی تیری امت 50 کتا پڑھ سی مہربانی کرو ذرا کچھ گھٹ کرا کیا ہو سرکار وال واپس روانہ ہو توجہ کرنی ہے سرکار وال واپس روانہ ہو پھر آپ کی بارگاہ وچ حاضری دیتی مولا میری امت واسطے 50 نماز دا تحفہ دیتے میں تے کہ تھئی باہر نہ بڑھونی مہربانی فرما ذرا کچھ گھٹ کر دے اللہ رب العالمین نے 5 نمازاں معاف کر دی تھی 5 نمازاں معاف کر دی تھی باقی کتنی رہ گیا بولو بولو 45 میرے نال حساب کتاب کرو تو میں بھاوے بی اے کیتے اور یاد یہ بڑا کمزور ہوں میں 5 نمازاں 50 جو معاف تھی گیا باقی کتنی رہ گیا 45 جب واپس ہے موسیٰ کلیم اللہ نے وال عرض کیتا سونیا اجن بھی زیادہ مہربانی فرماؤ وال گھٹ کرا کیا سرکار وال واپس روانہ ہو پہ وال واپس روانہ پہ وال رب نے 5 نمازاں بیاں معاف کی تھی باقی کتنی رہ گیا 40 جب واپس ہے موسیٰ کلیم اللہ نے وال عرض کیتا سونیا اجن بھی زیادہ مہربانی فرماؤ اجن بھی گھٹ کرا کیا سرکار وال واپس روانہ ہو پہ
تو موسیٰ کلیم اللہ اتھا کھڑ کے دے کرن میں تور پہاڑ تے ایک تجلی نہ میں برداشت کر سکیا یہ تو ول آندہ ہی کھڑے تو ویندہ ہی کھڑے سبحان اللہ ول واپس گئے رب نے ول 5 نمازہ معاف کی تھا باقی کیتی رہ گیا بولو پہنتے ایمیں کرنے چکر لگے 9 کتنے چکر لگے 9 ہر چکر تے 5 نمازہ ہویا معاف 9 5 55 9 5 بولو 45 اچھا میں 55 پڑھائی بتا میں کہ نصے جو پڑھتے کیا پتہ زیادہ معاف ہو گیا ہوں اور تسا پہ حساب کریں دے بے 9 5 50 جو 45 کا ڈوبلا کاشا بچ دیئے جی ہاں بچ دیئے کاشا بولو چپ کر گئے ہو 50 چوں 45 کٹو باقی کتی بچے 5 اچھے وقت جب تک سارے نہ بولے اس میں یہ حساب کراوڑے 50 چوں 45 کٹو باقی کتی بچے 5 یہ ان حساب ہے تو ہادا باقی بچے 5 موسیٰ کلیم اللہ نے والوی ڈاٹھا زور لایا عیسیٰ دکھاتا ہے یا رسول اللہ ایک چکر بھی اللہ ہو چاہا ایک چکر ڈاکٹر اصغر صاحب خوش تھے بیٹے ویسے ایک چکر بھی لگ گیا انہیں تو سارے دل ہواتے ہیں تو حضرت میرے لاجپال نبی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میری امت نہ کھاتا ہی پورا تھی گئے تا موسیٰ کلیم اللہ تی آرزو پوری تھی گئے تو حضرت میرے لاجپال نبی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ رب کائنات پیا فرمیندہ ہے کہ اے موسیٰ تا تور پہاڑ دوتے کھڑ کے 9 باری عرض کیتا ہے کہ رب آرنی انظر الیک اے میرے رب میں کو اپنا دیدار کرا میں تے کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن میرے نور دی ایک تجلی نہ میں دیکھ سکیا آج میرا مصطفیٰ میں کو 9 باری دیکھ کے آندہ بھی آئے تو ہی دا دیدار کر گئے اور موسیٰ کلیم اللہ دا بھی وہ نظریہ کہ جنہ اکھیاں نے دل بر ڈٹھیا او اکھیاں تک لئیاں تو ملی ہوتے ساجن ملیا ہن آسا لگ پئیاں سوڑا میری آرزو تا پوری تھی گئی تو آدھی امت دا کھاتا کی میں پورا تھی گیا ہے تو حضرت میرے لاجپال نبی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ رب کائنات پیا فرمائندہ ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ تے کو 50 نماز دا تحفہ دیتا ہمیں رعایت کرا کے باقی 5 کی دیویندہ ہے میں تیری امت واسطے اے بھی میرا تحفہ ہی اے بھی میرا تحفہ ہی جڑا 5 پڑسی ثواب 50 دا عطا فرمائے سبحان اللہ جڑا 5 پڑسی ثواب 50 دا اتنا کہنا ایک نقطہ پیش کرا سبحان اللہ اگر توجہ ہوئے اور میرے نقطہ کو توجہ دے نال سنو تا اور دل دے نال سنو تا دوستان محترم جنرل 9 باری سرکار تھی کہ انت رب نے 45 نمازہ معاف کر دیتے ہیں کوئی مفسر چاہ کے دکھاوے کوئی محدث چاہ کے دکھاوے کوئی مولوی چاہ کے دکھاوے کہ رب نے فرمایا ہوئے اے پیارے مصطفیٰ 9 چکر لائی کھڑے ہون وال نہ ہوئے رب نے روک دیتا ہوئے منع کر دیتا ہوئے دوستان محترم لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں کہ 9 چکر لائمی 50 نماز ہے 45 معاف کرائیں باقی 5 بچن موسیٰ کلیم اللہ زور تا داڑھ لائے پر وال میں کو رب دی بارگاہ دے وچ رعایت کروے نے حیاں دیا اے اپنی امت دے واسطے اپنی امت دے واسطے توفہ گن کے ہیں 5 جڑا پڑسی ثواب کتی دا مل سی بولو جڑا 5 پڑسی ثواب کتنے دا ہو سی 50 دا ہون میری تقریر تھی گئی ختم تقریر میری تھی گئی ختم یو آر مائی جج تسا ہی میرے جج تو آدھے کل میں ایک کرامنے فیصلہ کی میں کرے سو بولو یار جے کو مرضی آیا ڈھک دیتا جے کو مرضی آیا چھوڑ دیتا امیر واسطے وکھرا قانون غریب واسطے وکھرا قانون یہ فیصلہ کرے سو یا ضمیر دا بولو یار اور میں تعالیٰ کو فیصلہ کرامنے خوش آمدی نہیں کرنی سیدھا فیصلہ کرائے تو آج اتھا اپنے علاقے دے بچوں کوئی بندہ تحفہ گنے چھوٹا جا تو کیونکہ تحفے دی قیمت نہیں ہوندی تحفے دیوان آلے دی محبت دی قیمت ہوندی کوئی بندہ اتھا کو تحفہ گنے اتھو جناب موٹر سائیکل تے باوے یا کار تے باوے یا اتھو جناب باس تے باوے تو ملتان ونجے میرے کول ون کے او تحفہ دے وے میکوں او جناب سردی دی تکلیفی برداشت کرے یا گرمی دا موسم ہوئے گرمی دی تکلیف برداشت کرے سفری کرے تحفہ چاہوے تے اتھا میرے کول ملتان پہنچے ون کے میں کو تحفہ دے وے تے میں کو پیرا مانگو بیٹھا ہوں آکڑے آتے میں آکھا میں تحفہ نہیں گندا میں تحفہ جڑا بندہ تو سفر کر کے ویسی کیا خیال ہے وہ ناراض ہو سی یا راضی ہو سی ناراض بولو یار ناراض آکسی نا بھئی عجیب بندہ ہے میں ایدہ پند کر کے آیا تحفہ گن کے آیا میں ونجا پیر کو تحفہ دے کے میں گوا کڑیا بیٹھے
تحفہ نہیں گندا وہ بندہ ناراض ہو سی یا راضی ہو سی تو سرکار ایدی دور تحفہ گن کیا ہے تو بھیجن والا ہی رب ہوئے سبحان اللہ تحفہ آوے سرکار دے ہتھوں بھیجن والا رب ہوئے تے اسا کو آکڑے ودے ہوں اسا کو اسا تحفہ نہیں گندے بل اللہ تے اللہ تے رسول ناراض ہو سی یا راضی ہو سی ناراض بولو یار ناراض ناراض کرنے یا راضی کرنے راضی جب راضی کرنے تو والے تحفہ گننا پوسی سبحان اللہ انہاں پانچ کو حساب ہی تو صاحب کی تے 50 چو 45 کٹو تو 5 بچ دیا ہیں انہاں 5 کو گالے چ پاونا پوسی یہ 5 نمازہ پڑھنا پوسن اگر اللہ تے رسول کو راضی کرنا ہے تو دعا ہے خالق کائنات تو آج میری حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے اللہ رب العالمین جتنے بھی دوست جتنے چل کے انسارے کو قدم قدم تے نیکی عطا فرماوے ملک اللہ دیتا صاحب جنہوں نے اس محفل دا اہتمام میں انتظام کیتے اور انہوں نے رفقا انہوں نے برادران انہوں نے اولاد خالق کائنات سارے دے رزق روزی دے وچ برکت عطا فرماوے میرے نال خلیفہ